یاد رکھنا سنیوں، اپنا مسلک اہل سنت و جماعت جتنا معتبر، مستند اور عظیم ہے، ایسی بات آپ کہیں اور نہیں پائیں گے۔ اس لیے اہل بیت، صحابہ، اولیاء، ان کے دامن سے وابستہ رہو۔ یاد رکھنا یہ ساری چٹنگ بازیاں آج ہو رہی ہے سیاسی داؤ پیچ کی بنیاد پر، ورنہ ہمیشہ صدیق کی تعریف علی والوں نے جو کی ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ داتا علی حجوری کون ہے؟ غوث پاک کہتے تھے اگر میرے دور میں داتا ہوتے میں ان کا مرید ہوتا۔ وہ داتا علی حجوری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں نبی سے بہتر کوئی پیر نہیں اور ابو بکر سے بہتر کوئی مرید نہیں۔ علی کی اولاد صدیق اکبر کو یوں کہا یاد کرتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی، مولا علی، صحابہ، اہل بیت سب کا احترام کریں۔ بس جاتے جاتے ایک نصیحت کے طور پہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کے کہنے سننے میں آ کے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا، صحابہ کی بے ادبی نہ کرنا۔ یاد رکھنا کہ اگر صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہوتا تو مولائے کائنات نے کبھی بھی صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہوتی۔ اگر صدیق اکبر نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہوتا تو صدیق اکبر کی گھر کی بیٹی کبھی بھی مولا علی کے گھر میں نہ لائی جاتی۔ اس لیے یاد رکھنا یہ جو باتیں کہیں جاتی ہے یقیناً اس میں فراڈ ہے اور یہ اس میں نقص ہے، اور ہمیں تو ہمارے حضور کی حدیث سے مطلب ہے، ہم کسی کی طرف کیا جائیں۔ کبھی صحابہ کی بے ادبی مت کرنا، اور خاص طور پہ صدیق و فاروق شیخین، ہر صحابی کی گستاخی پر وعید ہے، نہ فرض قبول نہ نفل قبول، لیکن ان دونوں کی خصوصیت ہے، خاص بات ہے۔ قاضی ایاز اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں، دل پہ لکھ لینا اس بات کو۔ قاضی ایاز شفا میں لکھتے ہیں ایک شخص جب اس کو موت کا وقت آیا اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا۔ کسی نے کہا کہ تو باتیں تو کرتا ہے کلمہ نہیں پڑھتا، جواب کیا دیا اس نے پتہ ہے کہ میں صدیق و فاروق شیخین، ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں شیخین، صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، یعنی گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخی کرتا نہیں تھا، گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو کہ میں بیٹھ کہاں رہا ہوں۔ یہاں پر ساری چیٹنگ کرنا آسان ہے لیکن موت آنے والی ہے، اور پھر ہم اتنے علم والے ہو گئے، غوث پاک سے زیادہ، غریب نواز سے زیادہ، مخدوم سمنا سے زیادہ، حضرت بندہ نواز گیسو دراز سے زیادہ، اور اللہ اکبر وارث دیوا سے زیادہ، شاہ برکت اللہ سے زیادہ، یہ سب علی کی اولادیں ہیں۔ جب ان لوگوں نے صدیق اکبر کو مانا، ان کی تعریف بیان کی، ہم کون ہوتے ہیں؟ مجھے یہ یقین ہے ہمارے دل میں مولا علی سے جتنا پیار ہے اس سے بہت زیادہ پیار غوث اعظم کے دل میں تھا۔ تو جب غوث پاک ان کی تعریف کریں ہم کیوں توہین کریں، ہم کیوں بے ادبی کریں؟ اور جو بات اختتام کو کہہ رہا ہوں ابھی میں کہہ آیا تھا، اس لیے میں تقریر میں اس کو کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ عاشق شاہ بخاری میں بھی میرا بیان ہوا تو میں یہ بات کہہ چکا، لیکن باوا نے یہ بات سید محبوب باپو نے فرمائش کی ہے تو یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ صدیق اکبر وہ ہے نا۔ دیکھو امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے، حضور کے یہاں ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے؟ جواب کیا تھا پتہ ہے؟ فرمایا جو آج ہے وہی کل تھا، جو آج ہے مطلب علی کا پوتا یوں ہی بولتا ہے کہ جو آج ہے وہی کل تھا، اور جو کل تھا وہی آج ہے۔ مطلب کیا؟ آج سب سے قریب رکھا ہے، اس وقت بھی سب سے قریب رکھتے تھے۔ آج سب سے قریب رکھا ہے، اس وقت بھی سب سے، بھئی اس وقت سب سے قریب حضور سے کون ہے؟ کون ہے؟ بولے کون ہے؟ کون ہے؟ محبوب رب اکبر ہے، اس سبزہ کبہ میں پہلو میں جلوگاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سب سے قریب رکھا ہے اور ہے نہیں، رکھا ہے، توجہ آپ کی، رکھا ہے۔ صدیق اکبر اگر چاہتے تو اتنا کہہ دیتے کہ حضور کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، لوگ دفن کر دیتے،
دیتے، مگر صدیق اکبر کی نگاہوں میں شاید یہ ماحول رہا ہوگا آج کل کا کہ اگر ان کی وصیت میں دفن کر دیتے تو لوگ کہتے ابو بکر کی حکومت تھی اس لیے ان کی چل گئی، اپنی حکومت میں اپنے آپ کو دفن کروا لیا، یہی تو لوگ کہتے۔ لیکن صدیق نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قدموں میں دفن کر دینا، کہا کہ لوگ یہ نہ کہے جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی توتی بولی جاتی ہے، لوگ چمچہ گیری کرتے ہیں۔ صدیق نے کہا نہیں، میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ لے جانا اور حضور سے کہنا جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر اجازت دے تو دفن کرنا، اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ کیوں؟ کل لوگ یہ نہ کہے کہ اپنی حکومت کی وجہ سے دفن ہو گئے، بلکہ کہا اگر وہ اجازت دے تاکہ پتا چلے میں نہیں ہوا، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اور الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اور بھی کتابوں میں ایسے امام یوسف نبہانی نے بھی لکھا ہے، علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے، جب امام ابو بکر صدیق کا جنازہ صحابہ لے کر چلے، حضور کے مزار کے دروازے پہ رکھ دیا، حجرے کے دروازے پہ رکھا، اجازت لینے والا کون تھا؟ اجازت لینے والا کون تھا؟ اجازت لینے والا کون تھا؟ مولا علی کھڑے تھے، یا رسول اللہ جو ہر جگہ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، دروازہ کھلا اور ندائی یوصل حبیب الی الحبیب، محب کو محبوب سے ملایا دیا جائے۔ اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ اور کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ بگڑے ہوئے تو کیوں بگڑتا ہے؟ تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے جو عبد الرحمن شاہ بابا کے قدموں میں دفن ہو جائے اس پہ بھی عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے ولی کے قدموں میں جو دفن ہوگا اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ اٹھا کر شرح الصدور میں پڑھ لیں، شرح الصدور میں بات لکھی ہوئی ہے، بہت سی کتابوں میں، کس کا امام قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ ولی کے قدم میں جو دفن ہو۔ ابھی بات پھر آ گئی دلیل کی، پڑھوں دلیل۔ ایک مردے کو دفن کیا گیا قبرستان میں تو لوگوں نے دیکھا قبر پہ پھول آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اوہو یہ تو بڑا پہنچا ہوا تھا اپنا بھیا، اس لیے پھول آ گیا۔ کہا نہیں یار ایک کام کرے، پھر قبرستان میں کیوں، اس کو نکالو یہاں سے اور نکال کے الگ جگہ دفن کرو، مزار بنائیں گے، گنبد بنائیں گے۔ اب وہاں سے ہٹایا، اب وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ لے گیا تو دھواں نکل رہا تھا۔ اوہو وہاں تو پھول تھا، یہاں دھواں کیسے آ گیا؟ ایک مجذوب بزرگ آئے، فرمایا آپ کی اس میت کا کوئی کمال نہیں ہے، وہاں جہاں پھول آیا تھا نا ایک ولی کا مزار ہے، لوگ آپ کو نہیں پتا وہ مزار چھپ گیا ہے، اس کے بازو میں دفن ہوا تو عذاب کی بجائے رحمتوں کا نزول ہوا۔ اب وہاں سے جو ہٹا لیا تو اصلیت سامنے آ گئی کہ وہ پاپی تھا، اس لیے عافیت چاہتے ہو تو وہی لے کر کے چلو۔ آپ مجھے بتائیں اگر ولی کے قدموں میں پاپی دفن ہو تو اس کے یہ مرتبے ہوتے ہیں، سید الانبیاء کے قدموں میں یارے گارے مصطفیٰ آرام کر رہے ہوں، ان کے مرتبے کیا ہے؟ اب بات اینڈ کرتے ہوئے کہہ دوں یار نمازی قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، صحیح؟ کب جائیں گے؟ کب؟ جواب دے دے، کب؟ 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 ہاتھ اٹھا کے زور سے بولو، کب؟ قیامت کے بعد ہی جنت۔ نمازی کب جنت میں جائیں گے؟ بولتے جاؤ، کب جنت میں جائیں گے؟ حاجی کب جنت میں جائیں گے؟ بولیے، زکات دینے والے کب جنت میں جائیں گے؟ عالم کب جنت میں جائیں گے؟ حافظ کب جنت میں جائیں گے؟ ولی کب جنت میں جائیں گے؟ سب کب جنت میں جائیں گے؟ قیامت کے بعد۔ سچی بات کہہ دوں، سب قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، ابو بکر عمر ابھی بھی جنت میں سو رہے